السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب نے لاہور میں 35 لاکھ اور پنجاب بھر میں 2 کروڑ مریض ہونے کا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ کرونا سے 35 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب کرونا مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر اور معاون طبی عملہ دستیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں اور عوام نے عید جیسے منائی، اس کا سخت لاک ڈاؤن کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عہدیداروں نے حکومت اعداد و شمار کے جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ جب لاک ڈاؤن کی ضرورت تھی تو اس وقت لاک ڈاؤن ہی ختم کر دیا گیا۔ کرونا سے 35 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب کرونا مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر اور معاون طبی عملہ دستیاب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں نے ڈاکٹر یاسمین راشد پر جھوٹ بولنے کا بھی الزام عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فلٹریشن کلینک بنا کر کرونا مریضوں کو ہسپتالوں میں عام مریضوں سے الگ کر دیا جائے۔ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وبا جو ہے وہ کچھ نہیں، اب ان کو پتہ چل رہا ہے۔ اب ہر گھر میں سے کرونا کا کوئی نہ کوئی مریض نکل رہا ہے۔ اس وقت اگر میں صرف لاہور کی بات کروں تو 35 لاکھ سے زیادہ مریض لاہور میں موجود ہیں، اور اسی طرح اگر آپ پورے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں 2 کروڑ سے کم مریض موجود نہیں۔ اگر پنجاب کی 12 کروڑ آبادی ہے تو اس میں آپ سمجھیں کہ 2 کروڑ سے کم مریض نہیں ہیں اس وقت۔ چونکہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے، ہم ٹیسٹ کم کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں رزلٹ کم مل رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، وہ زیادہ اس میں شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک ہمارے 35 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں، اور ہمارے سیالکوٹ کے پریزیڈنٹ میاں منور جوید بھی اسی بیماری میں شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیں، 3 چیزیں ہیں، ٹوٹل 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے 3 چیزوں پہ عمل کرنا ہے: ماسک، سوشل ڈسٹینس اور ہاتھ دھونے ہیں۔ بس یہ 3 کام کریں اور اپنے کام کرتے جائیں۔ N95 کی آپ کو پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے بڑھ چکی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 67 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 2002 ہو گئی۔ ایک روز میں 4960 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ مریضوں کی تعداد 95972 ہو گئی۔ 33465 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے۔ پاکستان میں عوام کی لاپرواہی خطرہ بن کر سامنے آنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 67 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 2002 ہو گئی۔ سندھ میں 634، پنجاب میں 683، خیبر پختونخوا میں 561، بلوچستان میں 54، گلگت بلتستان میں 13، آزاد کشمیر میں 8 اور اسلام آباد میں 49 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ مزید 4734 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد 93983 تک جا پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں 37090، سندھ میں 36364، خیبر پختونخوا میں 13000، بلوچستان میں 6221، گلگت بلتستان میں 927، اسلام آباد میں 4980، آزاد کشمیر میں 361 مریض ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 33000 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,04,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 70,05,000 تک جا پہنچی۔ 34,30,000 مریض صحتیاب بھی ہو چکے۔ امریکہ میں 1,13,000، برطانیہ میں 40,465، برازیل میں 36,000 ہلاکتیں ہو گئی۔ کرونا وائرس دنیا بھر میں 4,04,000 افراد کو نگل چکا۔ مریضوں کی تعداد 70,05,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 20 لاکھ افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,13,000 ہو گئی۔ برطانیہ میں 40,465، اٹلی میں 33,846، اسپین میں 27,135، فرانس میں 29,142، جرمنی میں 8,770، برازیل میں 36,000 افراد ہلاک ہو چکے۔ کینیڈا میں 7,773، روس میں 5,860، بھارت میں 6,954، ترکی میں 4,670، ایران میں 8,281، افغانستان میں 357 اور سعودی عرب میں 676 اموات ہو چکی ہیں۔
آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس نے حکومت کو نااہل قرار دے دیا ہے. کہا کہ مرکزی اور پنجاب حکومت کی پالیسیوں سے ڈاکٹر ہو یا مریض, کسان ہو یا مزدور, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص رو رہا ہے اور حکومت سو رہی ہے. سٹیل مل کو بیچنے نہیں دیں گے. لاہور کے بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, جس میں مسلم لیگ نون, JUI, قاف لیگ, جماعت اسلامی سمیت متعدد جماعتوں کے وفود نے شرکت کی. اجلاس میں کورونا کے خلاف حکومتی پالیسیوں پر شدید نکتہ چینی بھی کی گئی اور کہا گیا کہ ڈاکٹر اور طبی عملہ سمیت دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے. حکومت نے کورونا پر غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا ہوا ہے, جس کے تباہ کن نتائج بھی نکل رہے ہیں. قرنطینہ سینٹرز میں بدعنوانی, کرپشن اور نااہلی کی داستانیں ہیں. اجلاس میں کہا گیا ہے کہ PTI حکومت نے اوورسیز پاکستانیز کی جذبات سے کھیل کر ان سے بے پناہ پیسے اکٹھے کیے. آج جب ان پر مشکل آن پڑی تو انہیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. اجلاس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب خوراک پیدا کرنے والا سب سے بڑا خطہ ہے, لیکن یہاں کسانوں کی حالت زار کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. ٹڈی دل کا خوفناک حملہ ہو چکا ہے. خطرے کی گھنٹیاں بجنے کے باوجود حکومت سوتی رہی تو ملک خوراک کی کمی کے بحران میں داخل ہو جائے گا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ختم ہونا چاہیے. کورونا کے خلاف حکومت ناکام ہوئی, موجودہ حکومت فاشسٹ ہے. لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سے ٹیکس جمع نہیں ہو پا رہا. NFC کا نوٹیفکیشن آئین سے متصادم ہے. حکومت بتائے ٹائیگر فورس نے اب تک کورونا سے نمٹنے کے لیے کیا کیا. عمران خان کے آس پاس وہ لوگ ہیں جن کی سٹیل مل پر نظر ہے. آج سٹیل مل کے ملازمین اسد عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں. قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو پر سنتھیا ریچی کے الزامات سے پوری قوم کی دل آزاری ہوئی ہے. حکومت امریکی خاتون کے الزامات پر کیوں خاموش ہے؟ تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن پلان کی منظوری دے دی. انکوائری کمیشن رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا, جس میں وفاقی وزراء, معاون خصوصی اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے. اجلاس میں معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے چینی بحران کے ذریعے عوام کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی سفارشات پیش کی, جن میں قانونی کارروائی کے علاوہ چینی کے شعبے کی ریگولیشن اور پیسوں کی ریکوری کا میکینزم کار بھی شامل ہے. رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی حتمی منظوری بھی دی گئی. اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں 29 ارب کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے. شوگر ملز مالکان نے من چاہی زیادتیاں کی, ریگولیٹر نے اپنا کردار ادا ہی نہیں کیا. سیاسی لوگوں نے بھی بھرپور فائدے اٹھائے. عمران خان کی 24 سالہ سیاسی جدوجہد احتساب کے لیے ہے, کسی بھی طاقتور کو چھوڑا نہیں جا سکتا. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ شوگر مافیا میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. عوامی مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. لوگوں کا خیال تھا رپورٹ پبلک نہیں ہوگی, مگر وزیر اعظم نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور ماضی کی روایات کو توڑا. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات. وزیر اعظم نے تسلی بخش کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو ہٹانے کا گرین سگنل دے دیا. اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب کی صورتحال سے
متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزراء کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے تسلی بخش کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو ہٹانے کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب کی صورتحال سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزراء کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے تسلی بخش کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو ہٹانے کا گرین سگنل دے دیا۔ آپ کو ابھی بریکنگ نیوز دیں، افسوسناک خبر ہے۔ کراچی کے علاقے میں کھڈا مارکیٹ کے پاس 5 منزلہ عمارت گر چکی ہے اور امدادی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں۔ ریسکیو ذرائع کا یہ کہنا ہے اور اس وقت ریسکیو کی ٹیمیں بھی وہاں پہنچ چکی ہے۔ اہم خبر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، لیاری کے علاقے میں کھڈا مارکیٹ کے پاس 5 منزلہ جو عمارت ہے وہ گر چکی ہے اور امدادی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کراچی سے کہ کھڈا مارکیٹ کے قریب عمارت گر چکی ہے اور ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہنچ چکی ہے، امدادی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، لیاری کے علاقے میں کھڈا مارکیٹ کے پاس 5 منزلہ عمارت گرنے کی اطلاع ہے، بتایا جا رہا ہے، ریسکیو ذرائع کا یہ کہنا ہے اور ریسکیو کی امدادی ٹیمیں بھی وہاں پہنچ چکی ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، لیاری کے علاقے میں کھڈا مارکیٹ کے پاس 5 منزلہ عمارت گرنے کی اطلاع ہے اور امدادی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ کراچی سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لیاری کے علاقے میں کھڈا مارکیٹ کے پاس 5 منزلہ عمارت گر چکی ہے اور امدادی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو کی ٹیمیں بھی وہاں پہنچ چکی ہیں اور دیگر ٹیمیں بھی وہاں پہنچ چکی ہیں۔ اس وقت آپریشن بھی جاری ہے۔ لیاری کے علاقے میں کھڈا مارکیٹ کا یہ علاقہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ 5 منزلہ عمارت گر چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی سے یہ خبر ہے کہ کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں پارک میں 5 منزلہ عمارت گرنے کی اطلاع ہے اور ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہاں پہنچ چکی ہیں اور اس وقت امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں اور آپریشن بھی جاری ہے۔ کراچی سے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے، علاقہ بتایا جا رہا ہے، لیاری کے علاقے میں کھڈا مارکیٹ کے پاس 5 منزلہ عمارت گرنے کی اطلاع ہے اور امدادی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور ریسکیو ٹیم بھی پہنچ چکی ہے اور امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے علاقے میں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے، کراچی کے علاقے مارکیٹ میں، لیاری کے علاقے میں یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے، کھڈا مارکیٹ کے پاس 5 منزلہ عمارت گر چکی ہے اور امدادی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ کھڈا مارکیٹ ہے، پارک میں 5 منزلہ عمارت گرنے کی اطلاع ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گر چکی ہے اور امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پر، آپ اس وقت لائیو سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیپا اور اس کے ساتھ ساتھ ایدی کے ایمبولینسز بھی وہاں پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، لیاری کے علاقے میں کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گر چکی ہے اور امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ملک منور حسین سے، لائن پر ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ ملک منور حسین، بتائیے گا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، کیا وجہ سامنے آئی عمارت گرنے کی؟ جی، یہ لیاری کا علاقہ ہے، کھڈا مارکیٹ لیاقت کالونی، جہاں پر یہ رہائشی عمارت 4 منزلہ رہائشی عمارت تھی جو کہ اس وقت زمین بوس ہو گئی ہے، عمارت گر گئی ہے اور اس کے ملبے کے نیچے کے رہائش پذیر جو لوگ تھے وہ اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ ابھی ریسکیو کا کام اب لوگوں نے ابھی آپ کے تحت شروع کر دیا ہے اور ایک خاتون کی لاش جو ہے وہاں سے نکال لی گئی ہے، جبکہ دیگر افراد جو ہے وہ ابھی بھی اس میں ملبے کے نیچے دبے ہو گئے ہیں۔ تاہم علاقے کی لائٹ بھی وہاں پہ غائب ہو گئی۔ 50 سالہ یہ خاتون ہے جس کی لاش جو ہے وہاں سے نکالی گئی، جبکہ ملبے کے نیچے سے 4 زخمیوں کو بھی ریسکیو کر کے طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ کیا گیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ
یہ اب پیش آیا ہے۔ لیاری کا علاقہ کھڈا مارکیٹ لیاقت کالونی ہے، جہاں پر یہ 4 منزلہ رہائشی عمارت تھی جو کہ گر گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے جو مکین تھے، جو رہائشی تھے، اس کی زد میں آ گئے ہیں، وہ ملبے کے نیچے دب گئے، جن میں سے ایک خاتون 50 سالہ کی لاش نکالی گئی ہے، جبکہ 4 زخمیوں کو بھی یہاں سے نکالا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لے لیا اور کمشنر کراچی کو ہدایت کی ہے کہ وہ جائے وقوع فوری پہنچے اور اس کی کارروائیوں کی نگرانی کرے اور انہیں فوری طور پر رپورٹ بھی دے گی۔ اچھا، یہ امدادی کارروائیوں کے بارے میں بتائیے گا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کیا ادھر ابھی تک امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور آرمی کی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں؟ اور جی ابھی تو لوگ اپنی آپ کے طور پر وہاں پر اس امدادی کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ کھڈا مارکیٹ کا علاقہ ہے، آپ نے اس سے قبل بھی دیکھا تھا کہ اسی طریقے سے واقعات آئے تھے۔ یہ گنجان آباد علاقہ ہے، تاہم ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں، سپا یا ای جی کے جو رضاکار ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے، تاہم بجلی علاقے میں بجلی جو ہے وہ نظام درم برم ہو گیا۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو کے کاموں میں شدید مشکلات آ رہی ہیں۔ لوگوں نے ٹارچ جلا کر اور ٹائر جلا کر اور روشنی کی ہوئی ہے تاکہ یہ امدادی کارروائیوں کو جو جاری رکھا جا سکے، تاہم اس میں ابھی لوگ دبے ہوئے ہیں۔ 4 زخمیوں کو یہاں سے عمارت کے نیچے سے نکالا گیا ہے۔ لوگ یہاں پر دہائیاں دے رہے ہیں۔ ایک شخص ہے وہاں پر، وہ فیملی کے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس میں کافی لوگ ہیں، اس کا پورا سسرالی کا خاندان کا پورا گھر جو ہے اس کے اندر دبا ہوا ہے۔ ابھی ان کی جو ہے وہاں پر جیسے یہ رستہ بنے گا ملبہ ہٹانے کا تو وہاں سے ریسکیو کیا جائے گا ان افراد کو جو اس بلڈنگ کی زد میں آئے ہیں۔ ملک منور، یہ بھی بتائیے گا کہ جو زخمی ہیں ان کو کن قریبی اسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے؟ جی فوری طور پر انہیں سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں طبی امداد دے کے ان کی جان بچائی کی جا سکے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لیاری کا یہ علاقہ ہے، کھڈا مارکیٹ، یہاں پر یہ پیش آیا اور اس وقت اس جائے وقوع پر ایک افراتفری کا ماحول ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں، فائر کی ٹیمیں یہاں طلب کر لی گئی ہیں، پہنچ چکی ہیں، جبکہ رینجر پولیس نے بھی پورے علاقے میں جو آمد و رفت ہے لوگوں کو، جو غیر متعلقہ افراد ان کی آمد و رفت کو روک دیا ہے۔ کھڈا مارکیٹ میں ایک بلڈنگ گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس وقت وہاں پر کافی صورتحال جو ہے وہ باعث تشویش ہے، کیونکہ اس بلڈنگ کی جو مکین تھے وہ اس بلڈنگ گرنے کی وجہ سے اس کی زد میں آ گئے، ملبے کے نیچے دب گئے ہیں، جن میں سے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ایک خاتون کی وہاں سے لاش نکالی جا چکی ہے، جبکہ 4 زخمی یہاں سے ریسکیو کر کے اسپتال پہنچایا گیا۔ مزید افراد جو ہے اس میں دبنے کا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس میں بلڈنگ میں تھے وہ اس ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ جی اچھا ملک منور حسین، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ عمارت 7 منزلہ تھی یا 5 منزلہ تھی، اور اس کے اندر کتنے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو دبے ہوئے ہیں؟ جی ابھی تو صحیح طرح تعداد نہیں بتائی جا رہی، لیکن یہ کچھ 25 سے 30 سال پرانی عمارت بتائی جا رہی ہے کہ یہ پرانی عمارت تھی اور یہ خستہ حالت کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا اور یہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جب یہ آندھی وغیرہ آئی تھی تو اس میں اسی دوران بلڈنگ اتھارٹی نے ان خستہ بوستہ جو بلڈنگیں ہیں، مخلوط جو عمارتیں ہیں، 250 سے قریبی ایسی عمارتیں ہیں جن کا سروے کیا تھا اور انہیں جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جن میں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں بھی مارکیٹ کی گئی تھی مگر لوگ جو ہے وہ ان کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح سے یہ بلڈنگ جو ہے اپنی جگہ سے کھسکنے کی جو اطلاعات تھی وہ مل رہی تھی، مگر انتظامیہ نے اس کے اوپر کان نہیں دھرے اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ اس عمارت کے گرنے کا یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اور یہ اسی علاقے کے ارد گرد کا تھوڑے سے آگے پیچھے کا فاصلہ ہے، یہ مسلسل تھوڑے ہی عرصے میں یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے کہ بلڈنگوں میں تقریباً کوئی 5 سے 6 مہینے کے دوران یہ بلڈنگ جیسے اسی علاقے کی جو گری ہیں، یہ اس میں جیسے کہ آپ نے رمضان گلی میں دیکھی تھی اور اسی طریقے سے آج یہ عمارت بھی گری ہے، تو یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے جو تقریباً 5 سے 6 مہینے کے دوران یہ پیش آیا ہے۔ جی بہت شکریہ ملک منور حسین، آپ ہمیں کراچی سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لیاری کے علاقے میں کھڈا مارکیٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ 5 منزلہ جو عمارت ہے وہ منہدم ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں لیاقت کالونی کا یہ ایریا بتایا جا رہا ہے۔ لیاری میں جو عمارت گرنے سے ابھی تک جو آپ نے بتایا ایک شخص جاں بحق ہوا ہے۔
ہے اور رہائشیوں کو نکالنے کے دوران یہ عمارت گری ہے، جو اطلاعات آپ نے ہمیں تک پہنچائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی اور رینجرز کے اہلکار بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف نے 9 جون کو نیب کے سامنے پیش ہونے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ 10 برسوں میں شہباز شریف نے کتنا کمایا اور کتنا ٹیکس ادا کیا، تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ نے 10 سال کے دوران 8 کروڑ 1 لاکھ 1,705 روپے کمائے۔ دستاویزات کے مطابق شہباز شریف نے 10 سال کے دوران 1 کروڑ 10 لاکھ 21,089 روپے ٹیکس دیا۔ شہباز شریف کی سب سے کم آمدنی 2019 میں 25 لاکھ ہوئی، جس پر 3,33,250 روپے ٹیکس جمع کروایا۔ 2009 میں شہباز شریف کی آمدنی 30 لاکھ جبکہ ٹیکس نے 3,93,000 جمع کروایا۔ شہباز شریف کے مطابق انہوں نے سب سے زیادہ کمائی 2011 میں 1 کروڑ 65,46,705 روپے کی اور 27,82,500 جمع کروایا۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ 6 سال سے شہباز شریف کی آمدنی کم ہوئی۔ گزشتہ 3 سال میں شہباز شریف نے 88 لاکھ کمائے جبکہ 12,09,250 روپے ٹیکس بھی جمع کروایا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کرونا بے قابو ہو چکا، روزانہ 100 اموات ہو رہی ہیں، اٹلی سے بھی زیادہ مریض ہو رہے ہیں۔ نارووال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف حکومت کی حکمت عملی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اب ہماری کرونا سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ احسن اقبال نے حکومت کو نااہل اور نالائق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں پاکستانی عوام کو کوئی قصور نہیں ہے، پیٹرول کو بھی شدید قلت ہے، اس حکومت سے کوئی کام بھی نہیں چل رہا، کسان اور کاروباری لوگ الگ پریشان ہیں، حکومت کی نااہلی کی سزا ہر شعبے کو مل رہی ہے۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید کو شیطان صفت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں شیخ رشید باخبر نہیں بلکہ جھوٹی خبریں اڑاتے رہتے ہیں، کرونا وائرس نہ آتا تو یہ سال مڈ ٹرم الیکشن کا تھا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن اپنا کردار ضرور ادا کرے گی، حکومت کی توجہ کرونا اور معیشت پر نہیں صرف اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں پر ہے۔ کرونا وائرس پر صورتحال کو حکومت نے بری طرح ہینڈل کیا جبکہ معیشت کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ شیخ رشید باخبر نہیں بلکہ شیطان صفت ہیں، وہ جھوٹی خبریں اڑاتے رہتے ہیں، نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، نیب کوئی ٹارزن کا کردار ادا کرنے نہیں جا رہا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں جہانگیر ترین کو پچھلے دروازے سے لندن بھگا کر کہتے ہیں احتساب ہو رہا ہے، یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، عمران اور بزدار صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران صاحب سمارٹ لاک ڈاؤن، اشرافیہ کا لاک ڈاؤن، کرفیو کی بحث سے باہر آئیں۔ 100 افراد کو کرونا کے خلاف جنگ میں اپنی جان ہار رہے ہیں۔ عمران صاحب آپ اپنی نااہلی، نالائقی اور چوری کا ملبہ کرونا پہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کی نااہلی، نالائقی اور چوری سے معیشت تباہ، عوام بے روزگار اور عوام بے حال ہوئی۔ اپنی کنفیوژن چھپانے کے لیے لاک ڈاؤن کے بارے میں طبقاتی تفریق ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی رابطہ کار شہباز گل نے مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کرپٹ لیگ کی ترجمان کے بیانات سن کر تو جھوٹ بھی شرما جاتا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ ان کا ایجنڈا ہے کہ جھوٹ بولو اور اس قدر تواتر سے بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے، لیکن بے فکر رہیں، عوام آپ کی قیادت کے اربوں ڈالر کے فراڈ نہیں بھولی، آپ کا حساب ضرور ہوگا۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا سٹیل مل کی گیس بند کرنے کا فیصلہ نامناسب تھا، گیس بند نہ کی جاتی تو خسارہ کم یا ختم ہو سکتا تھا، سندھ حکومت سٹیل ملز کو چلانے کے لیے تیار ہے۔ سعید غنی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سٹیل ملز کی بندش کے وقت پیداوار 65% تھی، ایس ایس جی کو پیسے کی ضرورت تھی تو سٹیل مل کی گیس بند کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے 2006 میں سٹیل ملز کی نجکاری کے فیصلے کو روک دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ حکومت نے سٹیل ملز معاملے پر CCIC سے منظوری لی۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو جواز بنا کر سٹیل مل ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان سٹیل مل میں کوئی بھرتی نہیں کی گئی،
پیپلز پارٹی کے دور میں صرف سٹیل ملز کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا گیا. سندھ حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا گیا تو نہیں مانیں گے. جس مقصد کے لیے زمین وفاق کو دی گئی اگر وہ پورا نہ ہو تو صوبہ واپس لے سکتا ہے. وزیر اعظم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا فیصلے ہوئے، پھر خود انکوائری کراتے ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے کہا ہے کہ چینی چوری میں جہانگیر ترین کا نام سر فہرست ہے. وزیر اعظم کے اے ٹی ایم کو ملک سے بھگا دیا گیا. عمران خان کے کورونا پر کوئی پالیسی نہیں، نہ وہ اپوزیشن کو کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. نفیسہ شاہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ہمارا فورم پارلیمنٹ ہے اور حکومت اس کو بھی بند کرنا چاہتی ہے. ہیلتھ کمیٹی کا اجلاس ابھی تک نہیں بلایا گیا. سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس وقت عوام کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن میں حکومت نے نیب کو ٹارزن بنا دیا ہے. اپوزیشن کو ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے. آگے ایک اور کورونا کا طوفان آ رہا ہے. پیپلز پارٹی رہنما نے اسد عمر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی تقریروں میں بونگیاں مارتے رہتے ہیں. انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا بھی وعدہ کیا تھا. آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی صحت ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ماسک کے استعمال پر پہلے سے زیادہ سختی ہوگی. ماسک کے بغیر نظر آنے پر ایکشن لیا جائے گا. لوگ عوامی مقامات پر خود اور اہل خانہ کو بغیر ماسک نہ جانے دے. ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ دکانوں، مارکیٹوں اور دیگر عوامی مقامات پر جاتے ہوئے ماسک پہننا ضروری ہے. ضابطہ کار پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. حکومت کورونا وائرس کے خلاف ایک مربوط حکمت عملی پر کام کر رہی ہے. وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ طلبہ کو بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا. ایچ ای سی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طلبہ کو بغیر امتحانات کے پروموشن دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس حوالے سے پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ امتحانات کیسے منعقد کرنے ہیں. کمیشن کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے کہ آن لائن کلاسز کو ختم کرنے سے متعلق کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے. آن لائن کلاسز جاری رہیں گی. جن جامعات میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مذہبی انتہا پسندی کی شکار مودی سرکار باز نہ آئی. ہندوتوا ایجنڈے پر عمل پیرا بھارتی فوج نے مزید 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا. رواں ماہ مقبوضہ کشمیر میں شہداء کی تعداد 23 ہو گئی. مقبوضہ کشمیر کے علاقے شوپیاں میں نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران مزید 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا. نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران درندہ صفت بھارتی فوجیوں نے خواتین اور بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کی. قابل بھارتی فوجی شہداء کے جسد خاکی بھی ساتھ لے گئے. لواحقین کے مطالبے پر بھارتی فوجیوں نے تینوں شہداء کو دہشت گرد قرار دے دیا. خبریں اور بھی ہیں. یہاں وقت ہوا شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ہوں علی طارق. کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں. شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے. کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے. معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار. پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. میں ہوں شعیب ہاشمی. میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے.
ویلکم بیک۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو چین نے پھر مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں ہے۔ چین اور بھارت کشیدگی کے معاملے پر ثالثی کے خواہشمند امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چین نے دو ٹوک جواب دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا، چین اور بھارت کے درمیان تنازع دو طرفہ ہے، معاملے کا حل بھی دو طرفہ ہی نکالنے کے خواہشمند ہیں۔ امریکہ چین اور بھارت کے درمیان تنازع پر اپنے مفاد کی تلاش میں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرانے کے کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ زور پکڑ گیا۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے پارک میں ہزاروں مظاہرین سے بھر گیا۔ سان فرانسسکو کے تاریخی پل پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ واشنگٹن کے میئر نے بھی فوج کی تعیناتی کی مخالفت کر دی۔ دنیا بھر میں بھی نسل پرستی کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے خلاف احتجاج 12ویں روز میں داخل ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے پارک میں ہزاروں افراد جمع ہو گئے۔ واشنگٹن کے میئر نے بھی فوج کی تعیناتی کی مخالفت کر دی۔ حکومت مخالف مظاہرے میں شریک ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ شہر میں فوج کسی صورت تعینات نہیں ہوگی۔ سان فرانسسکو کے تاریخی گولڈن پل پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کیا۔ سینکڑوں گاڑیاں پل پر موجود تھیں۔ مینا پولیس کی چرچ میں سیاہ فام جارج فلائیڈ کی یاد میں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ لاس اینجلس میں بھی مظاہروں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا، جس میں مختلف ممالک کے لوگوں میں بھی شریک ہو کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں شامل کرتے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر سلیم ملک کہتے ہیں، طویل قانونی جنگ کے بعد اپنا نام کلیئر کروایا، اب کسی نے میچ فکسر کہہ کر پکارا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لاؤں گا۔ سابق کرکٹر سلیم ملک میچ فکسر کہنے والوں پر برہم، کہتے ہیں میچ فکسنگ کے حوالے سے عدالت نے کلیئر کر دیا، فکسنگ کا داغ دھونے کے لیے طویل عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اگر کسی نے میچ فکسر کہہ کر پکارا تو اس کے خلاف عدالتی کارروائی کروں گا۔ جنہوں نے اپنے نام کلیئر نہیں کروائے انہیں جو مرضی کہہ کر پکاریں۔ انہوں نے کہا، اسپاٹ فکسنگ میں ملوث سلمان بٹ اور محمد عامر کی کرکٹ ٹیم میں واپسی ہو گئی تو ان کی کیوں نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پی سی بی پرفارمنس سینٹر میں انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ کے سربراہ ثقلین مشتاق نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ کہتے ہیں، خوش قسمت ہوں، دوبارہ کرکٹ سے منسلک ہو گیا، گراس روٹ لیول سے کھلاڑیوں کو اوپر لانا ترجیح ہوگی۔ انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ کے سربراہ ثقلین مشتاق کہتے ہیں، ایک بار پھر پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز کی بات ہے۔ بچپن میں یہی جذبہ تھا کہ ملک کے لیے خدمات دینی ہے، اب پھر وہی جذبہ تھا کہ گراؤنڈ سے باہر رہ کر ملک کے لیے کچھ کروں۔ خوش قسمت ہوں کہ دوبارہ پی سی بی سے منسلک ہو گیا۔ ثقلین مشتاق نے مزید کہا کہ کسی شعبے کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ بیٹسمین، فاسٹ بولرز، سپنرز، وکٹ کیپرز اور آل راؤنڈرز پر دل و جان سے کام کیا جائے گا۔ ثقلین مشتاق ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئر ڈیولپمنٹ کی حیثیت سے پاکستان سینئر اور انڈر 19 ٹیم کے کوچز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اور اب علاقائی خبریں۔ سرگودا میں ٹریفک حادثے میں دو بہن بھائی جاں بحق ہو گئے، والدین شدید زخمی ہو گئے۔ حافظ آباد کے علاقے رسول پور تارڑ کا رہائشی نوید اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ سامنے سے آنے والی تیز رفتار موٹر سائیکل سے ٹکرا کر زمین پر گر گئے۔ اسی اثنا سے پیچھے سے آنے والا ڈمپر انہیں رونتا ہوا گزر گیا۔ حادثے میں 12 سالہ بیٹا اور 7 سالہ بیٹی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ نوید اور اس کی بیوی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چکوال میں پسند کی شادی پر ملزموں نے گھر میں گھس کر نوجوان کے بھائی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ علاقہ کھوکر زیر میں پسند کی شادی میں ملزم کو گھر میں گھس گئے، نوجوان کو وہاں نہ پا کر بڑے بھائی ظہیر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔
बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भक्कर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और मुनशियात बरामद कर ली हैं। थाना कलोरकोट पुलिस ने इकरामुल हक से चर्स, असद खान से असलहा, आसिफ से राइफल, खिजर हयात से बंदूक 12 बोर बरामद कर ली है। थाना मनकीरा पुलिस ने इमरान, जमीर और सुहेल से भारी मिकदार में शराब भी बरामद कर ली। डहरकी में 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार मुश्तइल अफराद के हत्थे चढ़ गया। डहरकी में रेडी बानों के 2 ग्रुपों में आपस में गुत्थम गुत्था थे। इसी दौरान गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार जुल्फकार ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर मुश्तइल अफराद ने एहलकार को ही तशद्दुद का निशाना बना दिया। मकामी अफराद ने एहलकार को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया और तिब्बी इमदाद दी गई। आपको बताएं कि कंदकोट के करीब नहर से नामालूम शख्स की लाश मिली है। मकतूल के जिस्म पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। कंदकोट के करीब नहर से नामालूम शख्स की लाश मिली। शहरियों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक लाश कई दिन पुरानी है, जिस्म पर गोलियों के निशान हैं। जमात इस्लामी चनियोड़ के अमीर चौधरी मोहम्मद असलम कहते हैं किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी असलम का कहना था कि रमजान शुगर मिल्स की जानिब से किसानों को बकाया जात नहीं दिए जा रहे। किसान परेशान हैं, इनके बकाया जात फौरी दिए जाएं। चनियोड़ के अस्पतालों की सूरत हाल भी अबतर है, अद्वियात मिल नहीं रही। हुकूमत को मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। आलाबाद से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि आलाबाद के नवाही गांव में ट्रांसफार्मर में लगने वाली आग ने करीबी घरों को भी जला दिया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आलाबाद के गांव ठींग पिंड वार्ड 10 में ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया, जिससे आग ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से घरों में मौजूद लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारी।